نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ گفتگو کی تھی، اور اس کے ساتھ مزید تفصیل میں اللہ کی وحدانیت اور الوہیت پہ بات کی تھی، اور مکی زندگی میں جو اس پر محنت ہوئی توحید کے اوپر، اس پر بات کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کو بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ رب اس کو کہتے ہیں عام فہم زبان میں، جس سے اپنی زندگی کی گزر بسر کی اور روزمرہ اشیاء ضروریہ کی جو انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اس کا دستیاب ہونا، اس کا فراہم کیا جانا، وہ ربوبیت کہلاتی ہے، یا ایک موٹے انگریزی کے لفظوں میں اس کو سسٹیننس کہہ سکتے ہیں۔ بظاہر یہ ہم کو ہمارے جو ذرائع معاش پھیلے ہوئے ہیں، ملازمت ہے جو آدمی بہت بڑی اکیڈمکس سے گزرنے کے بعد حاصل کرتا ہے، یا تجارت ہے جو یا تو آدمی اپنے بلبوتے پر شروع کرتا ہے یا اس کے باپ دادا کی طرف سے اس کے ساتھ چلی آ رہی ہوتی ہے، یا پھر زراعت ہے، اور مختلف ذرائع معاش کے شعبے جو ہمارے علم میں ہیں، ہم اس سے اپنے گزر بسر کا ہونا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین میں کہ پاک ہے اللہ کی ذات جو کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب عالمین کا لفظ اس میں جمع کا صیغہ ہے۔ یہ ہمارے علم اور ہمارے ادراک سے باہر کی چیز ہے کہ کائنات میں کتنے عالم ہیں، اور وہ عالموں کی نوعیت کیا ہے، کیسے اللہ پاک ان کے رب ہیں، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ لیکن جو عالم ہمارے سامنے ہے، جو 7 بر اعظم میں پھیلا ہوا ہے، اس میں 2/3 پانی ہے، 1/3 خشکی ہے، 2/3 سمندری مخلوق ہے، اور اس دنیا میں اور 1/3 پر جو ہے وہ زمینی مخلوق، اس میں بھی پھر مختلف انسان کے علاوہ لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں، جانوروں کی لائن کی، پرندوں کی لائن کی، اور جو چیز جو جان رکھتی ہے، جاندار میں شمار ہوتی ہے، اس کے سب کے پالنے والے ایک اکیلے اللہ ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھنا، بولنا اور اس کی تہ تک، گہرائی تک پہنچ جانا، اس لیے اس کو توجہ سے سنیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بنیادی محنت یہی ہوتی تھی کہ جو چیز جہاں سے ہوتی نظر آ رہی ہے وہاں سے اپنے یقین کو ہٹاؤ، اپنے اعتقاد کو ہٹاؤ، اپنی سمجھ بوجھ کو ہٹاؤ، اور جو میں خبریں دے رہا ہوں اس پہ یقین کرو۔
تو اللہ کے کلام میں ہی یہ آتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اور رزق کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جتنے انسانوں نے دنیا میں پیدا ہونا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان سب کا رزق باندھ دیا، مقرر کر دیا اور اس کو طے کر دیا اور لوح محفوظ پہ اس کو مقید کر دیا۔ اب جب اپنی اپنی باری پر انسان دنیا میں آئیں گے تو جتنا رزق اس کے لیے 50,000 سال پہلے مقرر کیا جا چکا تھا، نہ اس سے ایک ذرہ اس میں کمی ہوگی اور نہ ایک ذرہ اس میں اضافہ ہوگا، چاہے آدمی اپنی جتنی بھی تدبیریں کر لے اور جتنی بھی ہنر اختیار کر لے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہنر یا تدبیر کرنا منع ہے۔ ہم اس دارالاسباب میں ہیں جو اسباب کی دنیا ہے، لیکن اس میں ہمیں اپنی طور پر بہتر سے بہتر کوشش اور تدبیر اور ہنرمندی اختیار کر کے اپنے گزر بسر کی لیے کوشش کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ لیکن یقین کے اعتبار سے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے ذمے ہے اور اللہ نے ہمارے لیے اس کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے رزق کموانا اس کا سوال نہیں کرتے، یہ آپ کو حکم نہیں دیتے۔ نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے اور بہتر انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ اور جیسے میں نے کل کی گفتگو میں بھی ایک آیت پڑھی تھی، الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، کہ وہی ہے مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ تو اس کا یقین دل میں رکھنا اور رزق کمانے کے شعبوں میں لگ کر اللہ کے حکموں کی بجاوری کرنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ میری اپنی یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اگر میں نے اپنے رزق کو بڑھانے کی کوشش کی تو یہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ سب سے پہلے تو جو اس کے اندر اس کو نقصان آئے گا وہ یہ ہوگا کہ اگر اس نے ملازمت میں، تجارت میں، زراعت میں اور دیگر ذرائع معاش میں لگتے ہوئے اپنے اللہ کے اوامر کو بھولا رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اس نے پرواہ نہیں کی اور سیرت کے مطابق اس نے اپنی زندگی نہیں گزاری، تو اس کے کمائے ہوئے مال میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، محنت زیادہ کرے گا اور اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ تو یہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ اہم معاملہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی غیرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، اور ہم رزق کمانے کے سلسلے میں اللہ کی نافرمانی والے معاملات میں داخل ہو جائیں اور جن سے ہم اپنے نفع حاصل کرنا سمجھ رہے ہیں، جن شخصیات کے آگے یا جن شعبوں کے ذریعے سے ہم اس کے غلام بن کے اور اس کو فوقیت دے کر
ہم اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہوئے رزق حاصل کریں، یہ اللہ کی غیرت کو منظور نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ربوبیت کا جو مسئلہ ہے اس کو غور سے سمجھیں۔ یہ واحد ایک ایسا معاملہ ہے جو دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ اللہ کا جو ہے مکالمہ ہو چکا ہے، جبکہ عام فہم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، حج جو ہے وہ جب اس کے شرائط پوری ہو جائے تو وہ حج فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کی شرائط پوری ہو جائے تو زکوٰۃ پوری ہوتی ہے، تو زکوٰۃ ذمے پر آتی ہے۔ لیکن یہ ربوبیت کا جو معاملہ ہے یہ اس کا بلوغت سے تعلق نہیں ہے کہ ایک بالغ ہوگا تو معاملہ ہوگا، نہیں، بلکہ اب یہ دنیا میں نہیں آیا، ساری عالم ارواح میں اللہ نے جتنی روحوں کو پیدا کرنا تھا آدم علیہ السلام سے لے کے اور جو ہے وہ قیامت تک، ان سب کی ارواح کو جمع کر کے سوال کیا جو قرآن کا حصہ ہے، سوالیہ جملہ، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ساری عالم ارواح کے سامنے وہ عالم موجود تھا جو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، سب نے کہا ایک زبان ہو کر، قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وہاں پہ یہ سین جو ہے یہ کلوز ہو گیا۔ اب جب دنیا میں آنے کا وقت ہے، انسان ماں سے، اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، اور پھر جب وہ حواس مند ہو جاتا ہے اور بلوغ کی شرائط اس کے اوپر آ جاتی ہیں، آثار اور علامات آ جاتی ہیں، اب اس کے اوپر فرض ہو گئی نماز، روزہ فرض ہو گیا اس کے اوپر۔ نماز اور روزہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، مال کا کم ہونا یا زیادہ ہونا جیسے حج اور زکوٰۃ میں ہے، ایسے اس میں نماز اور روزے میں نہیں ہے۔ اب جب اس کو نماز فرض ہوئی ہے تو سب سے پہلی رکعت میں جو اس کو پڑھنا ہے، قرأت فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ میں شروع میں آ گیا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں سے اس کی رب کی تکرار اللہ پاک کروانا شروع کر رہے ہیں۔ اب قیام سے یہ رکوع میں گیا، سبحان ربی العظیم، رکوع سے سجدے میں گیا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سنت یہ ہے 3 دفعہ پڑھنا رکوع اور سجدے میں، سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر فرض اور وتر کی جو رکعتیں ہیں ان کو ملایا جائے تو وہ تقریباً 21 بنتی ہیں روزانہ کی۔ 21 مرتبہ 21 رکعتوں میں ہمیں الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھنا ہے، اور 66 دفعہ ہمیں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور 63 دفعہ ہمیں 63 دفعہ ہمیں جو ہے وہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور 63 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اب یہ زندگی گزر رہی ہے، 60 سال 70 80 سال اس نے گزارے، جب تک یہ جنون میں نہیں گیا یا حواس اس کے باقی رہے، اس وقت تک اب اس کے اوپر یہ فرض ہے، نماز فرض ہے۔ اب اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا اور روح اس کے جسم سے نکل گئی، اب اس کا جو عالم دنیا میں وقت تھا وہ پورا ہو گیا، اب یہ قبر میں رکھ دیا گیا۔ اب قبر میں رکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی یہیں سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، عذاب اور جزا و سزا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے سے کہا گیا کہ آپ دیگر کسی موضوع پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا حال
سامنے آنے پر روتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہاں، تم اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جب قبر میں رکھا گیا تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، 3 سوال پوچھے جاتے ہیں: من ربک، ما دینک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ پیش کر کے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو پہلا سوال ہے من ربک، اب یہ بتاؤ جو تم نے عالم ارواح میں قالو بلا کر کے اقرار کیا تھا میرے رب ہونے کا، اب ساری زندگی جو تم نے دنیا میں گزاری ہے وہ اللہ کو اپنا رب سمجھ کر، مان کر اور اس کے حکموں کی پیروی پر زندگی گزاری ہے، یا اللہ کو ناراض کر کے روزی کمانے کی شکلوں میں لگتے ہوئے اللہ کو ناراض کیا ہے؟ اب یہاں پہ اس کا سوال کا جواب جو حقیقت ہوگی وہی منہ سے نکلے گا۔ وہاں پہ آدمی کی چرب زبانی یا دروغ گوئی یا جھوٹا کوئی کہ اندر کچھ کہ باہر کچھ، ایسا نہیں ہوگا۔ جو اندر میں یقین بنا کے لے کے گیا ہوگا اسی یقین پر اس کا جواب باہر نکلے گا۔ تو اگر ہم نے ربوبیت کے مسئلے پر اللہ کی صفت ربوبیت کے ساتھ جڑ کر زندگی نہیں گزاری تو یہیں ہمارا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں والے خاص طور پر کہ جو مضافات سے شہر، اندرون شہر کی طرف، وسط شہر کی طرف جانے والی سڑکیں ہیں وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور شام کے وقت میں وہ جو واپس آنے والی سڑکیں وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا مجمع، یہ اسکوٹریں، یہ بسیں، یہ ساری کاریں اور یہ ویگنیں، یہ صبح صبح اندر کی طرف جا رہی ہیں شہر کی طرف، اور شام کو واپسی آ رہی ہیں۔ یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس یقین کے ساتھ ان جگہوں پر اپنا وقت گزار رہے ہیں پورا دن؟ بازار بھرے ہوئے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اور ادھر کاروبار چل رہے ہیں۔ ادھر دفتر میں کتنے پرسنٹ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ مارکیٹ والے نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہ تو اس بات کی علامت ہے، یہ تو ایک تھرمامیٹر ہے، جیسے ہم بخار کے لیے لگاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے 103 ہے، 104 ہے، 102 ہے۔ یہ تو ہماری جو ذرائع معاش میں لگنے کی جو مشغولیات اور مصروفیات ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ تم کس کو اپنا رب مان کر زندگی گزار رہے ہو۔ ایک عورت گھر میں بیٹھی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا شوہر جو میری دکان، ان کی دکان یا ملازمت یا جہاں سے جو اس کو مہینے کے آخر میں جو اس کا آئے گا، نفع ملے گا یا تنخواہ ملے گی، اس سے ہمارے کام چل رہے ہیں، اور پہلے سے ہی وہ جو ہے اپنی ذہنوں میں یہ چیزیں رکھ رہی ہوتی ہیں کہ اب پہلی آئے گی تو اس کے اوپر یہ کام کرنے، یہ کام کرنے، یہ چیز لانی، وہ چیز لانی۔ یہ یقین ہمیں برباد کر دے گا۔ ہمیں پہلے منزل جو ہماری آخرت کی عالم برزخ کی قبر کی جو منزل ہے، یہیں پر ہمارا جو ہے نا مسئلے میں پڑ جائیں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں پالنے والا ہے تو ہم اس کو ہی پالنے والا سمجھیں۔ ہم خود ایک اندازہ کر لیں کہ ہمارے اگر 5-6 سال، 7-8 سال کے بچے ہیں، گھر میں ہیں، ان کے لیے سارا ہم نے مہینے کا راشن، گروسری وغیرہ کی ہوئی ہے، فریج میں ساری ضرورت کی چیزیں، پھل سبزیاں موجود ہیں، اور برابر کے گھر میں جا کے کھانا مانگ کے جو ہے کھائے اور ان سے مانگے کھانا کہ جی مجھے بھوک لگی ہے، تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اس کا کان پکڑ کے موڑیں گے، یا ہو سکتا ہے تھپڑ بھی لگا دے کہ تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے کہ تو باہر برابر والوں سے مانگ کے کھا رہا ہے؟ تو اللہ پاک تو اللہ محدود خزانے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے لیے ہیں۔ تو کیا اللہ کی غیرت کو غصہ نہیں آئے گا
کہ پالنے والا میں ہوں اور یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ دکان اور ملازمت کو اپنا سمجھ رہا ہے، زراعت کو سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ بھی ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ پورے سال کی محنت کے بعد جب وہ منتھلی ایک کاروباری آدمی پروفیشنل جب حساب لے کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلا کہ جی پورے سال کی ٹریڈنگ میں اور تجارت میں نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا۔ اچانک کوئی اتنی بڑی یعنی آدمی اپنی گھر کی سلطنت قائم کرتا ہے اور آگ لگ گئی، سارا ضائع ہو گیا۔ تو انسان کا چیزوں پر محنت کر کے، اسباب پہ محنت کر کے اور اللہ سے ہٹ کر دنیا کی زندگی کو بنانے کی محنت میں لگنا اور اس سے یہ سمجھنا کہ ہماری دنیا بن جائے گی، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا کی محنت سے دنیا کا بننا بھی یقینی نہیں ہے، اور آخرت تو بنے گی نہیں۔ اور آخرت کی محنت میں لگیں گے تو اللہ آخرت تو بنائیں گے ہی بنائیں گے، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے۔ دنیا میں اللہ برکتیں دیں گے، رحمتیں دیں گے۔ کھلم کھلا اعلان ہے اللہ کا، کھلم کھلا اعلان ہے قرآن میں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم قرآن سے اپنی رہنمائی لیں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں میں رہنے والے ایمان اور تقوی پر آ جائیں تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ سارے جمع کے صیغے چل رہے ہیں، پرولر، یہ سنگولر نہیں ہے، پرولر ہے، جمع کا صیغہ۔ علیہم جمع کا صیغہ، برکات برکت واحد ہے، برکات جمع ہے۔ برکتوں کے دروازے اللہ کھولیں گے، لفتحنا کھولنا۔ اور اس کے لیے شرط کیا رکھی؟ ایمان اور تقوی۔ نہ اس میں کوئی تدبیر کا ذکر ہے، نہ کوئی ہنر کا ذکر ہے، نہ کسی موروثی جائیداد کا ذکر ہے، نہ کسی قابلیت کا ذکر ہے، نہ کسی اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کرنے کا ذکر ہے، بلکہ کیا ذکر ہے؟ آمنوا واتقوا، تقوی اختیار کرنا، ایمان اللہ کی ذات پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ایسا ایمان لانا۔ تو یہ اس پر کچھ گفتگو ابھی باقی ہے۔ آج کی دن کے لیے ہم اتنا اس کو قسط نمبر 1 کے طور پر لے لیتے ہیں، اس کی اگلی قسط انشاءاللہ کل کی گفتگو میں پوری کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔